آج بچے پڑھ لکھ کر اگر ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دی، دین کی نہیں، اور بعض مقامات پہ دین کی تعلیم دی، دنیا کی نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے تو 5,000 روپے تو تنخواہ دیتے ہیں مسجد والے، کیسے ہوگا گزار بسر؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ حافظ بنانے کے بعد بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امامت کرے؟ یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دو کہ ہر حافظ کے لیے امامت ضروری ہے، ہر عالم کے لیے مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھ کے پڑھانا ضروری ہے۔ ارے میرے عزیز، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو عالم ہو وہ مدرسے ہی میں نہ بیٹھے، عالم ہو کر وہ وکیل بھی ہو، عالم ہو کر وہ ڈاکٹر بھی ہو، عالم ہو کر وہ انجینئر بھی ہو، عالم ہو کر کے وہ جج بھی ہو، عالم ہو کر کے وہ مفکر بھی ہو، عالم ہو کر کے وہ مدبر بھی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ حافظ قرآن ہو کر کے اللہ اکبر وہ بہترین ڈاکٹر بھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے بچوں کو یہ کون کہتا ہے کہ حافظ بنا کر مسجد ہی میں لگائیں؟ حافظ بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ۔ بہت سارے ایسے ہمارے ملنے والے ہیں جو لوگوں نے حفظ کیا ہے لیکن ڈاکٹری بھی وہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا، دینداروں کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، دینداروں کے پاس اتنی ذہانت ہے کہ اتنی ذہانت دنیا داروں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بھول کی بیماری ہوتی ہے نا، نسیان کی بیماری، بھول کی بیماری، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کی زندگی میں پاپ ہوگا وہ اتنی جلدی نسیان کا شکار ہوگا، اکثر و بیشتر۔ اگر طبی امراض کے معاملات ہو تو ایک الگ بات ہے، کوئی طبعی سبب ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر بھولنے کی بیماری پاپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ سے میں کہتا ہوں، ہم 40 سال کے اوپر جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ 100 سال کی عمر میں بھی جو ہے بغیر دیکھے بخاری کا درس دیتے تھے۔ ہے ہمارے یہاں مثال ہے، ہمارے یہاں بھولنے کی بیماری گناہوں کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ حضرت مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، کیا کروں؟ تو استاد نے کہا تھا بیٹے گناہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور گنہگاروں کو عطا نہیں فرماتا۔ اگر قوت حافظہ میں مضبوطی چاہتے ہو، دیندار بنو۔ دیکھو کیسی قوت حافظہ ہمارے اسلاف کے پاس تھی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، میں مرکز جانا چاہتا تھا لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے، اور جو کہ محفل صوفی صاحب نے سجائی ہے کہ مجھے کل ان سے پھر ملنا بھی ہوگا، تو ان سے بچ کون سکتا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب محفل یہی کر لیتے ہیں، چلیں۔ بڑی محبتیں ہماری ان کے درمیان، اللہ تعالیٰ محبتوں کو سلامت رکھے۔ کچھ محبتیں جو ہے وہ رسمی ہوتی ہے، کچھ محبتیں حقیقی ہوتی ہیں، کچھ زبان سے ہوتی ہے، کچھ دل سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ جن سے رشتہ جوڑتے ہیں کبھی منافقت والا نہیں بلکہ دل والا جوڑتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ۔ تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اگر آپ دھیان سے سن لیں تو میں بات عرض کروں آپ کو۔ قوت حافظہ اس کا تعلق تقوی سے اکثر و بیشتر، تقوی جتنا ہوگا قوت حافظہ میں اتنی مضبوطی ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے، کیونکہ وہ اوروں سے کم گنہگار ہیں، اوروں سے کم گنہگار ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام الائمہ سراج الامہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محتاط تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ اتنے محتاط تھے امام کہ اصل میں ایک حدیث ہے، حدیث پاک ہے کہ عورتوں کو پہ بد نظری حرام ہے، عورتوں پہ بد نظری حرام ہے۔ جیسے عورتوں پہ بد نظری حرام ہے، ایسے ہی خوبصورت لڑکے جو ہیں جن کو دیکھ کر دل میں وسوسات پیدا ہوں ان پہ بھی نظر ڈالنا یہ حرام ہے، ان کے ساتھ بھی بد نظری حرام ہے۔ یہ بڑا مشہور سا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ابن الجوزی کو آپ اٹھا کر پڑھیں۔ تو ہمارے اکثر اسلاف جیسے عورتوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتے تھے، ویسے خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ قانون بنا رکھا تھا، قانون، کہ میں اپنی درسگاہ میں کسی ایسے خوبصورت لڑکے کو داخلہ نہیں دوں گا جس کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں بہک جائے۔ اتفاق ایسا کہ امام محمد جو امام اعظم کے بڑے خاص شاگرد ہیں، امام محمد شیبانی رحمت اللہ علیہ، یہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کو پڑھانے کا پلان بنایا
اور دل میں خیال آیا کہ میں اس بچے کو پڑھاؤں گی امام اعظم کی درسگاہ میں۔ اب ان کی عمر 5-6 سال کی تھی اور تھے بڑے خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے، بلا مبالغہ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ زمین پہ قدم رکھتے تھے تو پیر زمین پہ رکھنے سے اجالا اور روشنی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ نے اتنا حسن آپ کو عطا کر رکھا تھا، لیکن تھے 4-5 سال کی عمر کے۔ ماں ان کو پکڑ کے انگلی پکڑا کر لے گئی درسگاہ میں، اور ماں نے کہا امام سے، امام یہ میرا بیٹا ہے، اپنی درسگاہ میں اس کو ایڈمیشن دے دیں، داخلہ دلوا دیں آپ۔ امام اعظم ایک بیوہ عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، تو امام اعظم نے فرمایا مائی یہ بچہ اصل میں چھوٹا ہے اور یہ ابھی حافظ قرآن نہیں ہے، اور میری درسگاہ میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی حافظ قرآن نہیں بنتا اس وقت تک میں اس کو داخلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر کہیں گے کہ میں داخلہ ڈائریکٹ نہیں لوں گا تو دل دکھے گا، تو دل بھی نہ دکھے حضرت امام اعظم نے فرمایا مائی اس کو لے جاؤ، حافظ قرآن بنا کے لانا، اس کے بعد اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ اب انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ابھی ناظرہ پڑھے گا، پھر قرأت پڑھے گا، پھر حفظ کرے گا، تو حفظ کرتے کرتے تو 5-7 سال چلے ہی جائیں گے، تو اتنے ٹائم میں اتنی بڑی عمر کو پہنچ جائے گا کہ جو فتنے کا اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امام محمد شیبانی نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ماں سے کہا چلو۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ حفظ کر کے آنا، تو اب حفظ کریں گے اس کے بعد ہی آئیں گے۔ ماں کے ساتھ گئے اور ٹھیک 7 دن کے بعد واپس آ گئے، صرف 7 دن کے بعد واپس آئے۔ امام اعظم سے ان کی امی نے کہا امام میرے بچے کا ایڈمیشن لے لیں۔ امام نے فرمایا مائی بھول گئی، میں نے 1 ہفتہ پہلے ہی تجھے کہا تھا کہ حافظ بنانا پھر لانا۔ امام محمد کی امی نے کہا امام صاحب میرے بیٹے نے صرف 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا ہے، صرف 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا ہے۔ یہ ٹیلنٹ ہے مسلمانوں آپ کا، لیکن آپ کو فیس بک پر، یوٹیوب پر، موبائل میں اور گیمز کے اندر الجھا دیا گیا ہے تاکہ تمہارے بچے پڑھ نہ سکے۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے جس دن مسلمان پڑھنے پر آئے گا ساری قوم اس کی جوتیوں میں رہے گی، جس دن مسلمان تجارت کرنے پر آئے گا ساری دنیا اس کی جوتیوں میں رہے گی، جس دن مسلمان سیاست اور ریاست کے لیے صحیح معنی میں آئے گا ساری دنیا اس کی جوتیوں میں رہے گی۔ اس لیے وہ آپ کو نہ پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ جہاں بانی اور جہاں بینی کا نظام سنبھالنے دینا چاہتے ہیں۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ تم الجھے رہو مسائل کے اندر، تم الجھے رہو لغویات کے اندر، خرافات کے اندر، ایسے مسائل میں تمہیں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ تم الجھے رہو، تعلیم کی طرف توجہ نہ کر سکو، تجارت کی طرف توجہ نہ کر سکو۔ ورنہ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس دن ہم سیاست کر رہے تھے اس دن کوئی مائی کا لال نہیں آ سکا میدان سیاست میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک ہم میدان سیاست میں تھے کم و بیش 1000 سال تک کے صرف ہم ہی بادشاہ تھے اور ہم ہی بادشاہ تھے، کسی کوئی اوقات نہیں تھی کہ سامنے آ سکتا تھا۔ جس دن ہم تاجر تھے اس دن صرف ہم تاجر تھے، باقی سب غلامی کر رہے تھے۔ جس دن ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اس دن ہم ہی طالب علم تھے، ہم ہی استاد تھے، ہم ہی شاگرد تھے، ہم ہی خیرات لوگوں کو علم کی تقسیم کر رہے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ ابو علی سینا کون ہے؟ بقرات اور سقراط کون ہے؟ کسی اور مذہب کے لوگ ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ فیثاغورس کا جو اصول پڑھایا جاتا ہے کیا یہ پتھروں کی آگے ماتھا ٹیکنے والے لوگ ہیں یا چاند و سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں؟ فیثاغورس حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد کا نام ہے، جس کا اصول اور ضابطہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کون ہے؟ یہ سب اللہ اکبر اسلام سے متعلق ان لوگ ہیں۔ بجلی کے پیدا کرنے کا تصور سب سے پہلے جس نے دنیا کو دیا ہے وہ ہمارے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ ہے۔ علم نو کو سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا ہے وہ ہمارے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ جو موبائل کا سسٹم ہے نا، اس کا پورا جس کی جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں، آواز کی لہریں
हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए हमारी आवाज एक से दूसरे तक पहुंचती है। यही बात है, यही ज़ाब्ता है। साइंस में हमें यही पढ़ाया जाता है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये साइंस ने कब कहा? 1400 साल के बाद कहा। ये ज़ाब्ता सबसे पहले अगर किसी ने बयान किया है तो वो करबला से मेरे इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल इबा ने बयान फरमाया है कि हवा की लहरों पर आवाज सफर करती है। देखो, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला में हाथ में हथकड़ियां आ गई, पैरों में बेड़ियां आ गई, गले में तोक आ गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने आग को नहीं पुकारा, पानी को नहीं पुकारा, खाक को नहीं पुकारा, मिट्टी को नहीं पुकारा, जर्रात को नहीं पुकारा, बल्कि पुकारा किसे? हवा को पुकारा। कहते हैं इन्नल तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबिय्युल मोहतरम। ए हवा इधर आ, ए हवा इधर आ, ए हवा इधर आ, और जब तेरा गुजर मेरे नाना के शहर मदीना पर हो तो मेरा सलाम मेरे नाना की बारगाह में पहुंचा देना। आवाज की लहरें हवा के दोष में सफर करती है। इसका सबसे पहला तसव्वुर देने वाली जात मजलूम करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात। टैलेंट अपने पास है, लेकिन आपको उलझा दिया गया है। आपको कहा गया इल्म हासिल करने से क्या मिलेगा? ये इल्म ही है जो सुलेमान को बादशाह बनाता है। हज़रत सुलेमान से अल्लाह ने कहा इल्म लोगे या बादशाहत लोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बादशाहत की ज़रूरत नहीं, इल्म चाहिए। इल्म आया तो उसकी बरकत से बादशाहत भी आ गई। इल्म वो है जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल से निकाल कर तख्त मिस्र पर बिठा दिया करता है। हज़रत यूसुफ को तख्त मिस्र क्यों मिला? इल्म ताबीर जानते थे ना, इल्म रोया जानते थे, इसलिए आपको जो है तख्त मिस्र पर बिठाया गया। लेकिन आज हम इल्म से आरी है, इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान सीखिए, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता कीजिए। यहाँ तो ज़्यादातर लोग एसएससी के आगे पढ़ते ही नहीं, एचएससी के आगे भी नहीं पढ़ते। लेकिन आपसे कहता हूँ, मौलाए कायनात ने फरमाया अपने बच्चों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जितना इल्म दिया उससे ज्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो। ये मौला अली का फरमान है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जितना इल्म सिखाया उससे ज्यादा इल्म अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारे बच्चों का दौर होगा। देख रहे हैं आप, पहले कही गई बात आज साबित हो रही है। इसलिए मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ये मदरसे का जलसा है। मैं आपसे यही कहता हूँ, महरेरा मुतहरा की खानका से ये जो पैगाम दिया गया, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई भी दुश्वारी आए आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, तालीम दिलवाइए, और बड़ी से बड़ी डिग्रियां अपने बच्चों को दिलवाइए, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।